بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. گزارش کروں گا کہ حضرات بھی تشریف فرما کرو اور نزدیک آ جا چکے بہرحال پروی گانا کو آپس میں کوئی بات نہیں یہ پوریاں کی غلط فہمیاں بناتی ہیں اور پروی گانا مشورہ کر محمد علی محمد کا پروردگار عالم خالق کائنات مالک موت و حیات وہ اللہ کہ جو عالم غیب ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے ستار العلوم ہے جو غیب کو چھپا دیتا ہے غفار الذنوب ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے وہ اللہ اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے جس نے اپنے کرم کا اور اپنے رحیم ہونے کا اس طریقے سے ثبوت قرآن مجید میں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم پروردگار سے دور کر دیا. کتنی محبت ہے اس آیت کریمہ میں اللہ کو اپنے بندے سے. دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک، یہ نہیں کہا کہ اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے پروردگار سے دور کر دیا. نہیں بلکہ پروردگار نے اپنی عظیم ترین صفت کا استعمال کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم پروردگار سے دور کر دیا ہے، مغرور کر دیا ہے. وہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 20. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں یعنی اپنے پروردگار کی عبادت کرو. اعبدوا ربکم فعل امر کا صیغہ ہے یعنی تم عبادت کرو. اعبدوا یعنی تم لوگ عبادت کرو اور بلکہ اپنے پروردگار کی. الذی خلقکم، کون پروردگار؟ وہ پروردگار کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں خلق کیا. الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں ہی خلق کیا بلکہ تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 21. سورہ حجر آیت نمبر 99. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ. تو اپنے پروردگار کی اتنی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے. سورہ آل عمران آیت نمبر 51. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بالتحقیق یقیناً شعوری مبین، اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے. فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ عبادت عابد کے لیے صرف عبادت نہیں رہتی بلکہ یہی عبادت ہے
جو عابد کو کبھی تقویٰ دلاتی ہے، کبھی صراط مستقیم تک پہنچاتی ہے اور کبھی منزل یقین تک لے کے آتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ جی یہ عبادت عابد کے لیے صرف عبادت نہیں ہوتی، بلکہ یہی عبادت ہے جو عابد کو کبھی تقویٰ دلاتی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا عبادت تقویٰ کا سبب بنی۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اللہ کی اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا عبادت یقین کا بھی فیکٹر ہے، یقین کا بھی ایک فیکٹر ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تم لوگوں کا بھی پروردگار ہے، اس کی عبادت کر، فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کوئی مالک واحد نہیں۔ ایک سوال ہے محمد آل محمد۔ تو عبادت عابد کے حق میں 3 چیزیں انجام دیتی ہے، ایک تقویٰ، دوسرے صراط مستقیم اور تیسرے یقین تک۔ یقین کے لیے اگر یقین تک پہنچنا ہے تو تمہیں عبادت کرنی پڑے گی، اور عبادت کس کی؟ پروردگار کی۔ عبادت کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تب آپ کو یقین حاصل ہوگا۔ لیکن علی ابن ابی طالب کا یقین ایسا ہے کہ وہ اپنے یقین کے مطابق فرماتے ہیں میں اس کو شفل غطا مثبت یقینا، اگر میری نگاہوں کے سامنے سے یہ حجابات، یہ پردے ہٹا دیے جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کا یقین کی آخری منزل پر ہے، یقین کی آخری منزل پر ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ تم اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ ارے بھائی علی ابن ابی طالب کی ساری عبادت ایک طرف اور ایک ضربت ایک طرف، ایک ضربت ایک طرف۔ ارے جب ایک ضربت ثقلین کی عبادت کا بھاری ہو سکتی ہے تو پھر اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھ محمد آل محمد۔ بالکشف الغطا مثبت یقینا، اگر ہمارے سامنے سے حجابات ہٹا دیے جائیں، یہ پردہ ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب کی ضربت ثقلین کی عبادت کا بھاری ہے، تو جس کی ضربت ثقلین کی عبادت کا بھاری ہو تو پھر اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا؟ جس کا مطلب یہ ہوا ایسا فقرہ علی ابن ابی طالب کا حق ہے تو وہ پڑھنا۔ بالکشف الغطا مثبت یقینا، یہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ رسول اللہ نے کہاں فرمایا تھا؟ ضربت کے حوالے سے رسول اللہ نے کہاں ارشاد فرمایا تھا؟ مولا کائنات ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے جب جنگے خندق پیش آئی اور عمرو بن عبدالعزیز آ کے کہتا حل من مبارز، کون ہے جو میرے سامنے آئے؟ بہرحال اسلام کے بہت سے بہادر تھے اس وقت، لیکن کوئی نہ گیا، کوئی نہ گیا سوائے علی ابن ابی طالب کو۔ جیسے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھے، اچھے فطرہ رسول اللہ نے ایک اور کہا تھا
وہ طفیل بھائی اس فکرے کی فکرہ کہا تھا، جیسے ہی اس نے مبارز کی طلب کی ہے، اس نے کہا حل من مبارز، تو رسول اللہ نے کہا من لہٰذا الفضل، کون ہے جو اس کتے کے مقابل جائے، کون ہے اس کتے کے مقابل جائے۔ رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جو محمد اور آل محمد کے مقابل آتا ہے وہ انسان ہے کہ جس کتا نظر آتا ہے۔ شروع پر محمد آل محمد کا کون ہے جو اس کتے کے مقابل میں جائے، تو وہی تھا جسے شیر کرتے علی ابن ابی طالب اٹھے جیسے رسول اللہ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، مکمل ایمان تھا ہے مکمل شرک کے مقابل میں۔ یعنی رسول اللہ نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب، بہت جگہ نے بہت توجہ کے فرق کی، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ نے پورا ایمان بتلایا، پورا ایمان بتلایا، کل ایمان بتلایا۔ اب آئیے وہ شعر جو ابھی کل ہمارے برادر عزیز جناب طفیل صاحب پڑھ رہے تھے خواجہ شریف کا، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سردار نداب دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ اسد حسین، اس شعر کا خلاصہ کرتے ہوئے ادھر رسول اللہ نے مولائے کائنات کو کل ایمان بتلایا، پورا دین پورا ایمان بتلایا، اور ادھر خواجہ شریف نے امام حسین کو پورا دین بتلایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا باپ پورا ایمان، بیٹا پورا دین۔ اے مسلمانوں، اگر بیٹے کو چھوڑے تو بے دین ہو جاؤ گے، اور اگر باپ کو چھوڑے تو بے ایمان ہو جاؤ گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد۔ ماشاء اللہ، ادھر رسول اسلام نے علی ابن ابی طالب کو کل ایمان بتلا، برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، کامل کل ایمان تھا ہے کل شرک کے مقابل میں۔ اور ادھر خواجہ شریف امام حسین علیہ السلام کو پورا دین بتلا رہے، تو ظاہر سی بات ہے باپ پورا ایمان، بیٹا پورا دین۔ اب اگر کوئی بیٹے سے جدا ہو رہا ہے تو وہ دین ہو رہا ہے، دین سے جدا ہو رہا ہے، اور اگر باپ سے جدا ہو رہا ہے تو ایمان سے جا رہا ہے۔ تو لہذا ضروری یہ ہے اگر دین و ایمان چاہیے تو ساتھ ساتھ علی کو بھی اور اولاد علی صلوات پر محمد علی محمد۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، وہ پروردگار جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا۔ لعلکم تتقون، اس کی فلسفی کیا ہے؟ عبادت جب کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ تم متقی ہو جاؤ گے، تم متقی ہو جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ فرماتے ہیں ان العباد ثلاثہ، ان العباد ثلاثہ، عبادت کرنے والوں کی تین کیٹیگریز ہیں، تین کیٹیگریز ہیں، جو عبادت کرتے ہیں ان کی تین کیٹیگریز ہیں۔ ان العباد ثلاثہ، پہلی قسم اور پہلی کیٹیگری کون ہے؟ قوم عبدوا اللہ عز وجل خوفا فتلک عبادۃ الحدیث۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے۔ فتلک عبادۃ الحدیث، ایسے لوگوں کی عبادت کو امام جعفر صادق غلاموں کی عبادت کرتا ہے۔
صلی علی محمد والی وحمد قوم عبد اللہ عز وجل خوف خبیر عبادت العلیم. ایک گروہ وہ ہے قوم وہ ہے جو اللہ کی عبادت خوف سے کرتی ہے. خبیر عبادت العلیم ایسے لوگوں کی عبادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر میں غلاموں کی عبادت ہے. پہلی کیٹیگری ہے عبادت کرنے والوں کی. دوسری کیٹیگری قوم عبد اللہ عز وجل طلب الثواب. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے طلب ثواب چاہتی ہے, کیونکہ وہ اسے ثواب کی طلب ہے, طالب ثواب ہے, وہ ثواب کے طلب اور ثواب کی چاہت میں عبادت کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں فتل کا عبادت ایسے لوگوں کی عبادت اجرت لینے والوں کی عبادت. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کی عبادت اجرت لینے والوں کی عبادت. بھائی جب کوئی کام کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ اس کی اجرت لیتا ہے. ہر انسان یہ ہے, پوری دنیا میں یہ قانون ہے, جب کوئی کام کرنے جاتا ہے تو اس کی اجرت لیتا ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے ثواب مل جائے, اسے ثواب حاصل ہو جائے. ایسے لوگوں کی عبادت کو امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی عبادت اجرا کی عبادت ہے جو اجرت لیتے ہیں. تیسرا کیٹیگری ہم عبد اللہ عز وجل حب اللہ. تیسرا کیٹیگری تیسرا عبادت کرنے والوں کی یہ ہے کہ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے محبت ہے, کیونکہ اس کو اس سے محبت ہے. فتل کا عبادت ایسے لوگوں کی عبادت کو احرار کی عبادت کہی جاتی ہے. احرار یعنی جو آزاد ہوتے ہیں, جو آزاد ہوتے ہیں. وہ کیا افضل العبادہ, اور یہی سب سے بہترین عبادت ہے, یہی سب سے بہترین عبادت ہے. امام جعفر صادق نے تینوں عبادت کو اگنور نہیں کیا ہے, لیکن ان تینوں عبادت میں جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ یہ عبادت ہے, وہ عبادت ہے جو اللہ کی محبت میں کی جائے. شاید یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی عبادت کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں, الہی محبت کو تخوف من النار ولا تنعم الجنت بل وجدت میں علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کی شوق ہے, مجھے جہنم کا خوف ہے. میں میرے معبود میں نے مجھے عبادت پایا اس لیے عبادت کرتا ہوں. مرحبا اللہ اکبر. ما عبدتك خوفا من النار ولا طمعا في الجنة بل وجدتك عهدا بالإرادة فحببتك میں علی کچھ علی تھی. اللہ کا ایک نام علی بھی ہے. اسی لیے قرآن ختم ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم. یہاں پر علی سے مراد میرا مولا نہیں ہے بلکہ مولا کا بھی مولا ہے, یعنی اللہ سے مراد ہے, اللہ کا نام ہے, وہ اللہ کا نام ہے. تو میں علی میرے اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے علی کو جنت کی شوق ہو یا جہنم کا خوف ہو. نہیں میرے معبود بل وجدتک احمد من عبادہ, میرے معبود میں نے تجھے لائق عبادت پایا. اللہ اکبر. بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا اس لیے یہ علی تجھے علی کی عبادت کرتا, تجھے علی کی عبادت کرتا ہے. اور اس کی عبادت تو اپنی جگہ میں نے کہا نا کہ جس کی ضربت ثقلین کی عبادت کا بھاری ہو پھر اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب بھی اللہ کے رسول کا نام آئے تو فوراً بے ساختہ آپ حضرات صلوات پڑھا کریں. کتاب رسول اسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص میرے نام آنے پر صلوات نہ بھیجے اس نے گویا مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا. اور کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو سرکار کی ذات، یعنی حضرت محمد صلی اللہ. اس کے بعد ان کو وسیع کی. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا ٹھوس اور اسٹرانگ عقیدہ ہے. سب سے اعلیٰ اللہ کی ذات. کیوں؟ اس لیے قرآن مجید میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے. سب سے زیادہ قرآن کی آیت ہے، مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلی ذات، سب سے بڑی ذات وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ان کے بعد اگر کوئی ذات معتبر ہے تو وہ علی بن ابی طالب اور ان کی ہمسر اور ان کی زوجہ محترمہ، یا یوں کہتے کہ ان کے آلے حضرت محمد مصطفیٰ کی آل اور اسی کے بعد مراجع ہیں مولا کائنات وغیرہ. تو یہ ہمارا عقیدہ. بہرحال ایک اور سوال کرتے محمد آل محمد پر. ایک اور سوال کرتے محمد آل محمد پر. ایک اور سوال محمد آل ذکر عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو بہرحال کچھ اعتراض ہونے لگے اس زمانے میں، یا رسول اللہ اگر زمانہ پورا شور ہو، ظالم کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں کیسے علی ابن ابی طالب کا ذکر کریں گے؟ تو جب یہ ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایسی بات پیش آئے، ایسا وقت درپیش آ جائے تو علی ابن ابی طالب کا ذکر اگر کرنے میں مشکل ہو تو خود علی تعالیٰ علی کی محبت کو مسالنا عبادت ہوتی جائے گی. علی کی محبت کو دل مسالنا عبادت ہوتی جائے گی. اچھا یہ حدیث آپ نے یہاں تک سنی ہوگی، لیکن آج میں اس حدیث کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، تجزیہ کرنا چاہتا ہوں. کیوں رسول اللہ نے اعتراض حدیث پر حب علی گرو کی حدیث ارشاد فرمائی؟ علی کا ذکر کرنا عبادت اور علی کی محبت رکھنا عبادت کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے ارشاد فرمائی کیونکہ علی کا ذکر عبادت کرنا جو ہے وہ ذکر کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، ذکر کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، اور محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ذکر کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے.
اسی لیے مولا کائنات نے دعائے کنان میں ارشاد فرمایا الہی وجعل لسانی بذکر کا لہجہ وقلبی بحبک لطیبنا، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میری زبان کو اپنی ذکر کا ڈویا بنا دے اور میرے دل کو اپنی محبت کا مسکن بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ہم سمجھ میں آیا کہ رسول نے حدیث کے اعتراض میں حدیث کو ارشاد فرمائی اور بھائی دعا رسول جو ارشاد فرمانا چاہ رہے تھے، یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو دشمن زبان کی گہرائی کو چھین سکتا ہے لیکن دل کی گہرائی میں محمد آل محمد کا دشمن زبان کی گہرائی کو چھین سکتا ہے لیکن دل کی گہرائی میں بسائی ہوئی چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے تو ہمارے آصر کو جب بہت ٹارچر کیا جا رہا تھا، ظلم پر ظلم کیا جا رہا تھا، ان کے جسم پر پتھر، جلتے ہوئے پتھر رکھا گیا اور بہت ہر طریقے پر ظلم کیا گیا، تو کہا ہمارے آصر کو کیا کہا، تم میرے جسم کو اذیت دے سکتے ہو، تم میرے جسم کو چوٹ پہنچا سکتے ہو، لیکن جو میرے دل میرے مولا کی محبت ہے اسے تم کبھی بھی چوٹ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہے دل۔ بہرحال ایک کلام آیا دعائے کنیر کا، میں چاہتا ہوں کہ دعائے کنیر کی کچھ فکر اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں۔ کیوں کہ واقعی دعائے کنیر یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا وہ ہے کہ اگر دعاؤں کا خزانہ چاہیے، دعاؤں کا خزانہ چاہیے، دعائیں چاہیے، تو وہ صرف شیعوں کے پاس مل سکتی، صرف شیعوں کے پاس مل سکتی۔ اور وہ بھی دعا کیسی، جتنی بھی دعائیں ہیں، چاہے وہ دعائیں جشن کرنی، دعائے توسل، دعائے مطبع، دعائے کمائے، جتنی بھی دعائیں ہیں وہ سب کے سب توحید پر مشتمل، جتنی بھی دعائیں ہیں، یعنی ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مانگتے ہیں، اور کس کے وسیلے سے مانگتے ہیں، محمد اور آل محمد کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ ایک اور سوال پڑھنا بچے دو باتیں ہیں، اس کے بعد اپنے مسائل جان رہا ہوں کہ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا۔ الہی وسیدی و مولائی، دعائے کنیر کی فکریں ہیں۔ الہی وسیدی و مولائی و ربی صبرت علی عطائک فکیف اصبر علی فراقک، اے معبود، اے پروردگار، اے اللہ، صبرت علی عذابک، میں تیرے عذاب پر صبر کر سکتا ہوں، فکیف اصبر علی فراقک، لیکن اس سے جدائی کیسے برداشت ہو؟ اللہ اکبر، اے میرے معبود اس سے جدائی کیسے برداشت ہوگی؟ وحبلی علی حرب نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، اے میرے اللہ میں جہنم کی آگ کو بھی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تیری نظر کرامت مجھ سے دور ہو جائے یہ کیسے برداشت کرے؟ ان کیف اسکن فی النار ورجا یعفک، اور میرے اللہ میں کیسے جہنم میں جا سکتا ہوں ورجا یعفک کہ جس کی امید تیری بخشش ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ایسے فقرے علی ابن ابی طالب، محمد اور آل محمد بھی کے زبان سے نکل سکتے ہیں۔ ایک اور سلوات میں محمد اور آل محمد، میں جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تیری نظر کرامت سے دور ہو جائے، کیسے برداشت ہوگی؟
اور میں جہنم میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میرا مسکن جہنم میں کیسے بن سکتا ہے کہ جس کی امید تیری بخشش میں معلوم اللہ اکبر۔ اسی لیے بادران عزیز میں ایک چھوٹا سا فقرہ آپ کی خدمت میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو کوشش کیا کریں کہ اللہ کے ذکر میں رکھا، چلتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے انشاءاللہ وقت نہیں ہے اور جی اس میں ذکر کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ دیکھیے اللہ نے جتنی چیزیں بھی خلق کی ہیں وہ آپ کے لیے خلق کی ہیں، لیکن آپ کو اگر کسی کے لیے خلق کیا ہے تو اس نے اپنے لیے بس آج شبیر سے ماشاء اللہ مجالس مسلسل کر رہے ہیں، ہماری مائیں اگر پوچھیں تو جواب نہیں ملے گا کہ کسی مجبوران نہ ہوئے مجبور بیٹھے تو غصہ ہے، اور ہم لوگوں کا پورا یہ ہے کہ انہیں بیویوں کے درمیان جنتی بدی سے دکھیانی ماں لا کے بیٹھتی ہے اور انہیں دعائیں دیتی ہے میرے معبود ان کی گودیوں کو آباد رکھنا، ان کی گودیوں کو سلامت رکھنا۔ حضرت شہزادی آپ مجھے سے سلامت کی دعا دیجیے، آپ معلوم منال کی دعا دیجیے، ان کی آواز کرنے کی دعا کو دے رہی ہیں۔ حضرت میں شہزادی کی آواز ہے تجھے معلوم کربلا میرے گھر کو لوٹ لیا گیا، دو محرم کو یہ قافلہ چلتے چلتے ایک جگہ رکا، مولا نے وہاں کی خاک اٹھائی اور سنی، پھر اس کے بعد فرمایا عباس یہ وہی مقام ہے جہاں ہماری بستیاں بسیں گی، جہاں ہمارے خیام لگائے جائیں گے۔ پھر مولا عباس سے آقا حسین نے فرمایا بھیا بات دیکھو قریب ہے کہیں آبادی ہوگی، انہیں بلاؤ۔ ذرا ہی دیر میں یہ بات سب کو پتا چل گئی کہ فرزند رسول آئے ہیں۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ارد گرد بنی اسد کے لوگ، غازریہ کے لوگ آ کے جمع ہو گئے۔ مولا نے فرمایا ما حاضر مقام، اس کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ کہاں جہاں اس کا نام ہے اس کا کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ کہاں مولانا اسے شق فرات کہتے ہیں۔ کہاں جہاں اس کو آخر کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ ایک ضعیف نے اپنی کمر کو سیدھی کرتے ہوئے کہا مولا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اسے کربلا بھی کہتے ہیں، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ عزادارو خیام لگائے گئے، وہاں پر امام نے قیام کیا، قیام کرنے کے بعد بس 60,000 درہم میں مولا نے زمین کو خریدا۔ بس دو فکرے، مولا نے زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد ادا کر دیا، کچھ شرطوں کے ساتھ ادا کیا۔ میری نظر کو نہیں دیکھو، ہم یہاں جب شہید ہو جائیں گے تو ہمارے چاہنے والے جب آئیں گے 3 دن تک مہمان رکھنا۔ پھر اس کے بعد اپنی وصیتیں کرنا شروع کی۔ ایک وصیت یہ تھی کہ دیکھو ہم یہاں پر شہید ہو جائیں گے، اگر ہو سکے تم لوگوں سے اگر نہیں ہو سکے گا تمہاری
بیویاں یا اگر بچے بھی موجود رہیں تو یہ میری وصیت تم تینوں لوگوں کے لیے ہے، اگر ہو سکے میری میت کے تھوڑی سی خاک ڈال دینا، تھوڑی سی خاک ڈال، شاید امام کو امام خاطر نہ ہو، ایک مرتبہ بنی اسد بھی عورتوں سے امام مخاطب ہوئی، آواز دی، اے بیویوں اگر تمہارے شوہر ظالم کے ظلم سے ڈر جائے اور ہمیں دفن نہ کر پائے تو تم سے تو خبر نہیں ہوگی، لیکن وہ بھی ایک درا کو لڑا اور ان سے لاشوں کو ڈال جزاکم ربکم خیر الجزاء، جزاکم ربکم خیر الجزاء، جزاکم ربکم خیر الجزاء، اللہ کے ناصروں کو قبول فرمائے۔ شاید امام کو پھر بھی اطمینان نہ ہوا، ایک مرتبہ امام ان کے بچوں سے مخاطب ہوئے، کہا بچوں کس کا کرنا پڑتی ہے؟ کہا ہاں مولانا کرنا پڑتے ہیں۔ کہا کس کا کرنا پڑتے ہیں؟ کہا محمد مصطفیٰ کا کرنا پڑتے ہیں۔ امام نے فرمایا بچوں میں بچوں میں نہیں کہنا بات صاحب، اے بچوں یہاں ہمیں شہید کر دیا جائے گا اگر تم سے قدر نہیں پوچھے گی، اگر تمہارے ماں باپ ظالم کے ظلم سے ہمیں تقسیم نہ کر پائے تو ایک مستقبل ہماری نیت کو بتا جزاکم ربکم خیر الجزاء، خیام لگ گئے، خیام لگ گئے، ہر خیمے میں اپنے خیمے میں ہر بیویاں۔ ایک مرتبہ اسی اثناء میں جناب زینب نے مولا عباس سے فرمایا اے میرے علمدار میرے مادائے کے ہدایت، جیسے بھی امام حسین بہن کی خرید ہے آواز بہن زینب تو مجھے ہاتھ کیا کہاں تو ہاتھ کیا ہے، کہا حکم فرمائیے اے میری ہمشی کیا بات ہے، کیوں بات کیا ہے؟ کیا بولیا جب سے میرا قافلہ اس زمین پر رکا ہے تب سے میرے سر سے چادر خود بخود ملی جاتی ہے، اے بھیا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے قافلہ آگے چلو۔ اجب میاں نے جواب دیا تو اے بہن یہاں سے قافلہ تو ضرور جائے گا لیکن تیرا بھائی تیرے قافلے کو ساتھ سلام